خطبے میں ہماری گفتگو اس بات پہ ختم ہوئی کہ اصحاب رسول کی مقدس جماعت میں سب سے زیادہ مظلوم اگر کوئی صحابی ہے تو وہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مورخین نے تاریخ مرتب کرتے ہوئے ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی، ظلم کیا۔ ان کی خوبیوں کے اور ان کی خدمات کے تذکرے سرسری طور پہ کیے اور ان کی خامیاں بیان کرنے میں اپنے قلم کا پورا زور صرف کیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ لوط ابن یحییٰ ابو مخلف، واقدی ابن اسحاق، ان سب کو محدثین کذاب کہتے ہیں، وضاع کہتے ہیں۔ یہ حدیثیں کھڑا کرتے اور سنی بن کے اہل سنت میں ان روایات کو پھیلایا کرتے۔ بعد میں آنے والے علماء انہوں نے تحقیق کی زحمت گوارا نہ کی، پرکھا نہیں، جستجو نہیں کی، اور انہی کے حوالے سے وہ باتیں اپنی کتابوں میں نقل کرتے چلے آئے۔ اگر عام میں سے تعلیم یافتہ لوگ میرے اس تجزیے پر غور کریں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ عداوت، دشمنی، بغض و
ان کے اندر کیوں آیا، کیوں انہوں نے اس بغض کا اظہار کیا؟ میرا تجزیہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاتھ پر جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کر لی اور مملکت اسلامیہ کے 54 صوبوں پر حضرت سیدنا معاویہ کی خلافت قائم ہو گئی، تو انہوں نے یہودیت کو، نصرانیت کو، رافضیت کو، ناسبیت کو، کفر کو ناکوں چنے چبوا دیا۔ فتوحات کا سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ اگر وہ یہ سارے کام نہ کرتے، دنیا کفر کے سینے پر مونگ نہ ڈلتے، تو شاید آج کتابوں میں، تاریخ میں ان کے متعلق یہ مواد ہمیں نہ ملتا۔ یہود کے ایجنٹوں نے، رافضیت نے ان کی کردار کشی کر کے بدلہ چکانے کی کوشش کی ہے۔ پھر ہمارے اہل سنت کے علماء، مصنفین، خطباء اس سے متاثر ہوئے، کسی نے چھان پھٹک نہ کی، بس مکھی پہ مکھی مارتے چلے گئے۔ تو آج ہماری کتابوں میں حضرت معاویہ کے خلاف بڑا مواد ملتا ہے۔ اب اللہ کے فضل سے حالات بدل رہے ہیں، تحقیق ہو رہی ہے، جستجو ہو رہی ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تاریخ کو پرکھا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ چند سالوں میں حضرت معاویہ کی عظمت کے جھنڈے انشاءاللہ بلند ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ سارے پردے ہٹیں گے۔ ظلم یہ ہوا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو دشمنی تھی، عداوت تھی، بغض تھا، آج بھی کراچی میں برسر عام لاؤڈ سپیکر پر جو دعائیہ کلمات پڑھے گئے عربی میں، اس میں پڑھا گیا اللہم لعن علی معاویہ۔ یہ لاؤڈ سپیکر پر ایک چینل جو اسے لائیو نشر کر رہا تھا، اس چینل سے یہ پوری دنیا نے یہ لفظ سنے۔ چونکہ لوگ عربی نہیں جانتے، لیکن یہ لفظ اس شخص نے اپنی دعا میں ادا کیے، اللہم لعن علی معاویہ، اللہم لعن علی ابی سفیان۔ یعنی اس کی پھر جب ان پر کیس ہو گیا، اس شخص پہ جب مقدمہ ہو گیا، حکومت نے ایکشن لیا کہ برسر عام ایک صحابی رسول پر جس نے 19 سال حکومت کی تھی، برسر عام سڑک پہ لاؤڈ سپیکر پہ اس پر لعنت کی جا رہی، ایک کیس رجسٹر ہو گیا۔ تو اس طبقے نے
اس کیس کے خلاف حکومت کو ایک خط لکھا، وہ خط بھی سوشل میڈیا پہ عام ہو گیا، میں نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا۔ وہ کہنے لگے کہ ان لفظوں پر ہم پر کیس نہیں ہو سکتا، ہم معاویہ کی تعریف نہیں کر سکتے، ہم معاویہ کے ساتھ رضی اللہ کے لفظ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ یہ حضرت علی کے خلاف جنگ کے لیے آئے تھے، ایک وجہ، انہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی، دوسری وجہ انہوں نے عمار ابن یاسر کو شہید کیا، تیسری وجہ۔ یہ ساری وجوہات انہوں نے اپنے خط میں جو انہوں نے حکومت کے نام لکھا کہ یہ کیس خارج کر دیا جائے، ہم نے معاویہ کے متعلق جو کہا ہے واقعی صحیح کہا ہے کہ وہ ظالم تھے، انہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی، انہوں نے حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھائی، یہ وجوہات انہوں نے لکھی۔ میں ان ساری وجوہات کا ایک جواب دینا چاہتا ہوں، صرف ایک، ہمیں مطمئن کر دو، ہمیں مطمئن کر دو تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ جواب میرا یہ ہے، آج تمہیں پتہ چلا ہے کہ معاویہ نے حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھائی، آج تمہیں پتہ چلا ہے کہ معاویہ نے علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، آج تمہیں پتہ چلا ہے کہ معاویہ نے عمار ابن یاسر کو شہید کیا۔ حضرت علی کے بیٹے حسن کو پتہ کیوں نہیں چلا جنہوں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی؟ اگر معاویہ ظالم تھا، اگر معاویہ باغی تھا، اگر معاویہ حضرت علی کا دشمن تھا تو حضرت علی کے دو بیٹوں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی تھی؟ ہمیں اس پر مطمئن کرو، بتاؤ، وجہ بتاؤ ہمیں اس کی، کیا وجہ ہے کہ حضرت حسن خلافت ہینڈ اوور کر دیتے ہیں؟ کمال ہو گئی ہے، خلافت انہوں نے ایک ظالم کے سپرد کر دی، مسلمانوں کی باغ ڈور انہوں نے ایک باغی کے سپرد کر دی۔ عمران خان نو آکھو بھئی حکومت نواز شریف نو دے وے، کہو عمران خان کو کہ حکومت نواز شریف کو دے دے، زرداری کو دے دے۔ اگر معاویہ ان کے نزدیک غلط ہوتے تو کبھی حسنین کریمین ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، انکار اس کا، انکار کرو، تم انکار نہیں کر سکتے ہو، تم عذر پیش کر سکتے ہو۔ مسلمانوں کے درمیان اتفاق کرنے کے لیے، اتحاد کے لیے، بھائی چارے کے لیے حضرت حسن نے قربانی دی اور مسلمانوں کا خون نہ بہایا جائے، تو اس پر میں پھر اعتراض کروں گا، یہ قربانی حضرت حسن کے چھوٹے بھائی حسین نے کیوں نہیں دی؟ وہ تو مقابلے میں آ گئے، انہوں نے بچے ذبح کروا دیے۔ حضرت حسن مصالحت کرتے ہیں، مفاہمت کرتے ہیں، حضرت حسین کیوں نہیں کرتے؟ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ کو صحیح سمجھ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ سارے، کبھی فدق کو سامنے لاتے ہو، سیدہ عدالت میں گئی فدق مانگنے کے لیے، اس کو سامنے رکھ کر حضرت ابو بکر پر تبرہ کرنے لگ جاتے ہو کہ وہ عدالت میں کھڑی تھی، ان کو دھکے دیے گئے، دھوپ میں کھڑا رکھا گیا۔ کبھی فدق کو سامنے رکھتے ہو، کبھی حضرت علی کی جنگ کو سامنے رکھتے ہو، کبھی بیعت نہ کرنے کو سامنے رکھتے ہو کہ ان کے درمیان عداوت تھی، بغض تھا، حسد تھا، دشمنی تھی، دوریاں تھیں۔ تو یہ کہتا ہے، تیری کتابیں کہتی ہیں، تاریخ کہتی ہے، اور رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اسے کبھی نہیں پڑھا؟ سورت فتح کا آخری رکوع تو جا کے پڑھو، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور جو لوگ
اس نبی کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم۔ اس کو کہاں لے جائیں گے ہم؟ اس کو کدھر لے جائیں گے ہم؟ تیری بات مانے کہ ان کے درمیان عداوتیں تھیں، دوریاں تھیں، بغض تھا۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ جمل میں یا جنگ صفین میں جب میدان میں آئے، جب جنگ تھم گئی میدان میں آئے تو کچھ لاشیں پڑی ہوئی تھیں مخالف طرف کی، تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا مشرکون ہم؟ امیر المومنین یہ مشرک ہیں جو آپ کے مقابلے میں آئے ہیں؟ قال لا، فرمایا نہیں۔ اس نے کہا منافقون ہم؟ یہ جو آپ کے مقابلے میں آئے ہیں کیا یہ منافق ہیں؟ قال لا، حضرت علی نے کہا نہیں۔ کتنے لوگ آپ میں سے اس آسان عربی کو جس کا ترجمہ مجھے نہ کرنا پڑے، آسان سی عربی ہے، کتنے لوگ سمجھ کے سبحان اللہ کہیں گے؟ حضرت علی سے پوچھنے والے نے پوچھا اگر یہ مشرک بھی نہیں، اگر یہ منافق بھی نہیں تو پھر کون ہے؟ حضرت علی نے کہا ہم اخواننا، وہ ہمارے۔ یہ کتابوں میں تاریخ میں یہ لفظ تمہیں نظر نہیں آتے؟ حضرت علی نے اپنا بھائی کا، ان کے جنازے پڑھے، جو زخمی جو قیدی بنا لیے گئے ان میں سے جو فوت ہو گئے ان کے جنازے پڑھے۔ کبھی باغیوں کے جنازے بھی ہوتے ہیں، باغیوں کے جنازے پڑھے جاتے ہیں۔ حضرت علی نے جنازے بھی پڑھے، پڑھائے اور کیا کہا ہم اخواننا، وہ ہمارے۔ آج تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ حضرت معاویہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے، بڑا ظلم کیا ہے جی، ہم حضرت معاویہ سے راضی نہیں ہو سکتے جی۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ حضرت علی کے مقابلے میں آئے تو حضرت علی سے نہ پوچھ لیں جن سے جنگ ہوئی ہے، منافقوں کی خباثتوں سے، جن کے درمیان تھوڑی سی ناچاکی ہوئی ہے، خود حضرت علی سے نہ پوچھ لیں؟ اور پوچھوں بھی اس کتاب سے جس کتاب کا تم انکار بھی نہیں کر سکتے ہو، نہج البلاغت۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی اس کتاب کی، لیکن ان کو ضرور سمجھ آ رہی ہوگی جو کمنٹ میں مجھے گالیاں نکال رہے ہوں گے۔ وہ کہیں گے حضرت علی کا دشمن ہے، حضرت علی کا بغض ہے۔ پھر کسی جگہ پہ لکھا ہوگا علی کے دشمنوں پہ لعنت، علی کے دشمنوں پر لعنت، حسین کے دشمنوں پر لعنت۔ وہ سمجھتے ہیں یہ ہم حضرت علی سے دشمنی کر رہے ہیں، یہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں حضرت علی سے ہم دشمنی کر رہے ہیں۔ تو کمنٹ میں کریں گے حضرت علی کے دشمنوں پہ لعنت، حضرت حسین کے دشمنوں پہ لعنت۔ جتنا مجمع یہاں معاویہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے سارے میرے ساتھ آواز ملا کے بولو حضرت علی کے دشمنوں پر لعنت۔ تو میں بھی کہتا ہوں حضرت حسین کے دشمنوں پر لعنت، حضرت حسین کے قاتلوں پر لعنت۔ اس طرح کام نہیں چلتا کہ آپ جان چھڑائیں۔ علی کے دشمنوں پہ لعنت، حسین کے دشمنوں پہ لعنت، اور تاثر یہ دیں کہ یہ علی کے دشمن ہیں، حسین کے دشمن ہیں۔ نہ لانتے نہیں، ماؤں بہنوں کی گالیاں نہیں۔ ہمت ہے تو میری دلیل کا جواب دو، کمنٹ میں جواب دو میری دلیل کا۔ نہج البلاغت میں یہ حوالہ نہ ہو، کوئی بندہ انکار کرے نہج البلاغت کتاب کا، قرآن سے زیادہ معتبر کتاب ہے ان کے ہاں۔ جی سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ نہج البلاغت ان کے ہاں قرآن سے زیادہ معتبر کتاب ہے۔ نہج البلاغت میں کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط
جو انہوں نے گورنروں کو لکھے، کچھ خط انہوں نے حضرت معاویہ کو لکھے، یہ سارے خط ان کے خطبے نہج البلاغت میں موجود ہیں۔ نہج البلاغت کا حوالہ دے رہا ہوں، میرے اپنے پاس نہج البلاغت موجود ہے، کسی نے دیکھنی ہو، وہ حوالہ دیکھنا ہو، آئے میرے پاس، میں اسے دکھاؤں کہ دیکھ یہ نہج البلاغت میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ ہونے کے بعد، تمہیں یہی تکلیف ہے نا معاویہ سے کہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے اور تم حب علی میں معاویہ کو گالیاں دیتے ہو۔ جنگ ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے جب حضرت معاویہ اور ان کے لشکر جو شام میں تھا اس کے متعلق غلط بیانیاں کی، کچھ برے الفاظ کہے، تو حضرت علی نے اپنے تمام گورنروں کو خط لکھا، صوبے کے گورنروں کو خط لکھا، اس میں کہا میرے درمیان اور اہل شام کے درمیان ایک ٹکراؤ ہو چکا ہے، لیکن ان ربنا واحد وان دیننا واحد وان نبینا واحد وان دعوتنا فی الاسلام واحدۃ۔ میرا اور معاویہ کا رب بھی ایک ہے، میرا اور معاویہ کا نبی بھی ایک ہے، میرا اور اہل شام کا قرآن بھی ایک ہے، میری اور معاویہ کی دعوت فی الاسلام بھی ایک ہے۔ آگے سن سکتے ہو تو سنا، حب علی کے پردے میں معاویہ پر تبرہ کرتے ہو، سنو حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں وَلَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ۔ لفظ ذرا سنو، لفظ ذرا سنو، کچھ تو سمجھ بھی جاؤ یار۔ لا نستزیدہم فی الایمان ولا یستزیدوننا۔ ایمان کے معاملے میں معاویہ سے بڑھ کے نہیں اور معاویہ مجھ سے بڑھ کے نہیں۔ اپنے جیسا مومن مانا کہ نہیں مانا؟ تو کیوں نہیں مانتا؟ تجھے آج پتہ چلا ہے کہ معاویہ نے جنگ کی تھی حضرت علی سے؟ خود حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی کا ارشاد تو سن، انہیں اپنے جیسا مومن مانا۔ آگے حضرت علی کہتے ہیں ہمارا اختلاف تھا فی دم عثمان، ہمارا اختلاف ہوا فی دم عثمان ونحن منہ برا، اور ہم اس سے بری ہیں، ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔ سارے گورنروں کو خط لکھ کہ انہیں برا نہ کہو، اس کو بنیاد مت بناؤ۔ حضرت علی کو ڈھال بناتے ہو، حضرت علی کو ڈھال بنا کے معاویہ پہ تبرہ کرتے ہو، ویسے تبرہ کرو، انہیں ڈھال نہ بناؤ۔ حضرت علی نے انہیں اپنے جیسا بھائی مانا اور ان کے دونوں بیٹوں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور اگر تجھے حوالہ درکار ہے، علمی میدان ہے، یہ علمی میدان ہے، یہ کوئی گالم گلوچ کا میدان نہیں ہے۔ نہ میں نے کبھی گالم گلوچ کی ہے، نہ میں نے کبھی تبرہ کیا ہے، نہ میں نے کبھی کسی فرقے کا نام لیا ہے، نہ فرقے کا نام لے کر اس پر کوئی فتویٰ چسپاں کیا ہے، قطعاً نہیں، میری یہ عادت بھی نہیں۔ علمی میدان میں علمی گفتگو کرو، دلائل کے ساتھ گفتگو کرو، خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے۔ کل گڑی حبیب اللہ میں نے جو تقریر کی ہے کل زور کے بعد، وہ کھلے بازار میں تھی، اس میں تاجر تھے، علماء تھے، اس میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ میں اپنی تقریر میں کوئی ایسا لفظ جس سے کسی کی دل آزاری ہو نہیں بولوں گا۔ میری تقریر سوشل میڈیا کے ذریعے دوسرے طبقے کے لاکھوں لوگ سن رہے ہوں گے یا سنیں گے، میں انہیں دعوت دیتا ہوں۔ علماء سے میری گفتگو کوئی نہیں، ذاکروں سے بھی میری گفتگو کوئی نہیں، نہ جو اس طبقے کے عام لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، وکیل ہیں، کالج سکول کے پڑھے ہوئے بچے ہیں،
تعلیم یافتہ ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ میری دلیل پر غور کرو، سوچو، پرکھو، اپنے علماء سے پوچھو یہ سب کچھ کیا ہے۔ معاویہ اگر ظالم تھا تو حضرت حسن نے خلافت ہینڈ اوور کیوں کی؟ پوچھو ان سے۔ میں دلائل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں بس زبانی، میرا شیوا نہیں ہے کہ میری رگوں میں شریف باپ کا خون دوڑتا ہے اور میں نے با حیا ماں کا دودھ پی رکھا ہے۔ بس زبانی کرنا یہ کوئی با حیا لوگوں کا کام ہوتا ہے؟ بس زبانی میں نہیں کروں گا، میں تمہیں دلائل کی مار ماروں گا۔ دلیل سے بات کرو، دلیل سے، دلیل سے بات کرو۔ اگر میں تیری کتابوں سے یہ ثابت کر دوں تو پھر اس پر سوچو، غور کرو، خدا کے لیے غور کرو۔ تبرئے کرتے ہو حضرت معاویہ پر کہ ظالم تھا، حضرت علی کے مقابلے میں آئے، بیعت نہیں کی، تبرہ کرتے ہو۔ میں اگر تمہاری کتابوں سے یہ ثابت کر دوں کہ ہر سال حضرت علی کے دونوں بیٹے دمشق میں آ کر اپنے حصے کا وظیفہ وصول کرتے تھے، پھر کیا کہے گا حسنین کریمین کو؟ حضرت معاویہ کی حکومت میں انہوں نے وظیفہ لیا یا نہیں لیا؟ وظیفہ لیا، ظالم سے وظیفہ لیا، وظیفے بھی لیے، بیعت بھی کی۔ معلوم ہوتا ہے ان کے درمیان کوئی ناچاکی نہیں تھا، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا۔ جب صلح ہو گئی سو ہو گئی، جب صلح ہو گئی سو ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے۔ مزے کی بات یہ ہے، مزے کی نہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ کے ساتھ جو بغض ہے، جو حسد ہے، جو دشمنی، وہ اتنی متعدی ہو گئی۔ متعدی سمجھتے نہیں؟ سمجھتے؟ یہ جو نہیں کہتے تھے کرونا ایک سے دوسرے کو لگ جاتا تو بھئی یہ متعدی مرض ہے، یعنی بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ حضرت معاویہ سے دشمنی، عداوت اتنی متعدی ہو گئی کہ حضرت معاویہ کی وجہ سے ان کے پورے قبیلے بنو امیہ کو بدنام کر دیا گیا۔ یوں عداوت بڑھی، پورا قبیلہ ہی بدنام ہو گیا۔ روایتیں گھڑی گئی، روایتیں، اور ہمارے خطیب عالمی مبلغ وہ منبر پہ بیٹھ کے رانوں پہ ہاتھ مار کے بنو امیہ کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں جس طرح ایک کمیاں دا خاندان ہے۔ بھئی کمی لوگ نے، بنو امیہ نے یہ کر دیا، بنو امیہ نے یہ کر دیا۔ اب صرف میرے مخاطب آپ ہیں، دوسرا طبقہ نہیں، صرف آپ اہل سنت میرے مخاطب ہیں۔ میں آپ کو علماء حدیث کا ایک قول سنانے لگا ہوں، وہ اپنے پلے باندھ لو۔ تمہیں بھی کئی لوگ کہتے ہوں گے یہ حدیث دیکھو جی معاویہ کے بارے میں، یہ حدیث دیکھو جی بنو امیہ کے بارے میں، کہتے ہو یہ بنو امیہ کے بارے میں یہ حدیث دیکھو، معاویہ کے بارے میں یہ حدیث دیکھو۔ حدیثیں گھڑنے والوں نے تو کمال ہی کر دیا، کمال ہی کر دیا۔ پھر منبر پہ اس کو بیان کیا جاتا ہے، نبی پاک مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے حضرت معاویہ گزرے، ان کے کاندھے پہ یزید تھا، تو نبی پاک نے فرمایا جنتی کے کاندھے پر جہنمی سوار۔ شکر ہے معاویہ نو تے جنتی کے کاندھے پر جہنمی سوار، وہ سامنے سے گزرے۔ یزید نبی پاک کے انتقال کے 12 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟
یہ روایتیں ہیں تمہاری جسے ممبر پہ بیان کیا جاتا ہے. وہ سن 22 ہجری میں پیدا ہوا ہے. وہ 22 ہجری میں پیدا ہوا ہے. ایک آدمی پیدا ہی نہیں ہوا, جمع ہی نہیں. اسے یار لوگوں نے معاویہ کے کاندھے پہ سوار کرا کے مسجد نبوی کے سامنے سے گزار بھی دیے. لوگوں نے کہا جی توبہ توبہ, یہ ایڈا ظالم ہے بے نبی پاک کی آکھیا بے جانمی. یہ تو آپ کی روایات ہیں, گھڑی گئی ہیں, بنائی گئی ہیں. میں آپ کو ایک اصول بتانا چاہتا ہوں, اور وہ میں نہیں بتاتا, محدثین نے لکھا ہے. بس وہ پلے باندھ لو, سارے مسئلے حل. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ یہاں لکھ لو گے اس اصول کو, لکھو گے کیا اصول بیان کی؟ کل روایت فی ذم بنی امیہ وفی ذم معاویہ, جتنی روایتیں حضرت معاویہ کی برائی میں اور بنو امیہ کی برائی میں بیان کی جاتی ہیں, کلہم موضوعۃ, وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ چلیے میں یہ صرف اہل سنت سے میری بات ہے, دوسرے طبقے سے میری بات نہیں ہے کہ ہماری کتاب کی دلیل ان کے لیے حجت نہیں ہے نا. وہ کہیں گے تمہاری کتابیں ہم پہ تو حجت نہیں ہے. ان کو میں کچھ نہیں کہہ رہا, میں اہل سنت کو کہہ رہا ہوں اور اس عالمی مبلغ کو کہہ رہا ہوں جو واقعہ کربلا بیان کرتا ہے, خود روتا ہے, پھر کہتا ہے رونا چاہیے, رونا چاہیے, پھر ایسے بیان کرتا ہے. سمجھ جاؤ گے, میں ایک بس جملہ کہنے لگا. پھر ایسے بیان کرتا ہے کہ سین اور شین میں فرق نہیں رہتا, بس اتنے قریب چلا جاتا ہے جتنا سین اور شین لکھنے میں قریب ہے. پہلے سین لکھتے ہیں, اس کے بعد کیا لکھتے ہیں, بس جتنے وہ دونوں قریب ہیں نا, وہ بھی ان کے اتنے قریب چلا جاتا. بنو امیہ بڑے ظالم تھے, انہوں نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں سب سے زیادہ کس نے ستایا تھا؟ کس کا نام ہے آپ کے ذہن میں؟ ابو جہل. ابو جہل یہ بنو امیہ تھا. ابو لہب, جس کی بیوی کانٹے بچھایا کرتی تھی میرے نبی کے راہ میں, ستایا ہے. 3 سال تک یا اس سے بھی زیادہ عرصہ تک صرف 4 ہاشمیوں نے ایمان قبول کیا. کتنے؟ اور 12 بنو امیہ کے افراد نے ایمان قبول کیا. تمہیں یہ تاریخ نظر نہیں آتی؟ میں ذکر تو آگے جا کے کرنا چاہتا تھا جب میں نے معاویہ کی والدہ ہند کا ذکر کرنا تھا. معاویہ کی والدہ ہند, جسے آپ ہندا کہتے ہیں, ہندا نہیں ہے, ہند. اور میں معاویہ کے والد ابو سفیان کا ذکر کرنا تھا جو میرے نبی کا سسر ہے, میرے نبی کا سسر ہے. اور ہند میرے نبی کی ساس ہے, اور ساس ماں ہوتی ہے. کہو تو صحیح یار, وہ ہمارے نبی کی ماں ہے تو پھر ہماری بھی ماں ہے. ساس ماں ہوتی ہے. تم کہو جو کچھ کہنا چاہتے ہو, کھلیاں واگن نے تواڈیاں, جتنی باتیں کرنا چاہتے ہو کرو. او جی ہند نے واشی کو کہا تھا
اود کے میدان میں ہند نے واشی کو کہا تھا اگر تو حمزہ کو شہید کر دینا تو میں تجھے آزاد کر دوں. یہ ہند نے کہا تھا. علماء نے بیان کیا، کتابوں میں لکھا. بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے یہ واشی ہند کا غلام تھا جسے وہ کہہ رہی ہے کہ اگر تو حمزہ کو قتل کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں؟ ثابت کرو واشی کس کا غلام تھا. اٹھاؤ تاریخ و سیرت کی کتابیں. واشی ہند کا غلام نہیں تھا، واشی جبیر ابن مطعم کا غلام تھا. اس کا وہ غلام ہی نہیں ہے. لیکن تم نے کہانیاں بنانی ہوتی، کہانیاں بنا بنا کے اسے پیش کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ عورت بدنام ہو جائے. یہ عورت جب بیعت کرنے کے لیے فتح مکہ کے دن میرے نبی کے سامنے آئی تھی، انشاءاللہ میں اس کا تذکرہ کروں اور کروں گا بھی بخاری سے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس خاندان کے متعلق میرے نبی نے کیا کہا تھا. تو میں بتاؤں گا کہ ہند کے خاندان کے بارے میں میرے نبی نے کیا کہا تھا، تم کیا کہتے ہو اور میرے نبی نے کیا کہا تھا. اور پیش بھی تاریخ کی کتاب سے نہیں، بخاری حدیث کی کتاب سے کروں. بخاری نے باب باندھا ہے، باب و ذکر ہند، پورا باب باندھا ہے کہ اس باب میں کس خاتون کا ذکر ہے؟ ہند. فی الحال یہیں تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. مکے میں میرے نبی کو ستایا گیا، میرے نبی کے راستے روکے گئے، میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، میرے نبی کے گلے میں رسیاں ڈالی گئیں، میرے نبی پر فتوے لگائے گئے، مذمم کہا گیا، شاعر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، مجنون کہا گیا، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا. جو جس کے منہ میں آیا وہ بکتا چلا گیا. ایک صحابی کہتا ہے میں اوقاز کے بازار میں تھا، تجارت کی غرض سے گیا تھا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک آدمی پتھر لیے ہوئے اسے مار رہا ہے، تاک تاک کے مارتا ہے. اور وہ جو بندہ آگے جا رہا تھا اس کی زبان پہ ایک ہی لفظ تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ. یہ میرے نبی کی دعوت تھی. یہ 13 سال مکے میں میرے نبی نے دعوت دی تھی، لا الہ. یہی دعوت سارے نبیوں کی تھی. ہم نے بڑے جمعہ عظمت صحابہ بیان کی ہے، تھوڑا سا توحید کو بھی ٹچ کرنا چاہتا ہوں. لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی الہ بننے کے لائق نہیں، الا اللہ، مگر کون ہے؟ اگر کچھ نئے لوگ آئے ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جب محفلوں میں بیٹھتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی دعوت کا انداز مثبت ہونا چاہیے، مثبت ہونا چاہیے، منفی نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک فارمولہ ہے. مثبت انداز ہو، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں. تو میاں اپنی نہ بیڑ، تجھے پرائی کیا پڑی. انداز مثبت ہونا چاہیے، منفی نہیں ہونا چاہیے. ان دوستوں سے میں کہوں گا تہاڈا کلمہ ہی نفی تو شروع ہو گیا. پڑھو کلمہ لا. یوں بھی کلمہ ہو سکتا تھا اللہ الہ، یوں بھی ہو سکتا تھا اللہ الہ ہے، یوں بھی ہو سکتا تھا. لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا میں یہ نہیں منوانا چاہتا کہ اللہ الہ ہے، بلکہ الا اللہ بعد میں ہے. زور سے بولو یار، زور سے. پہلے کیا ہے؟ لا، کوئی نہیں. مثبت کے منفی،
مثبت کے منفی؟ کوئی نہیں، لا کوئی نہیں۔ مولا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں۔ پیغمبر بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، آتشی کرنوں والا سورج بھی ہے، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند بھی ہے، جگمگانے والے ستارے بھی، سر بفلک پہاڑ بھی، بہنے والے دریا بھی، جلانے والی آگ بھی، دودھ دینے والی گائے بھی، دودھ دینے والی گائے بھی، شاہ زور گھوڑا بھی، زندے بھی، مردے بھی، شجر بھی، حجر بھی، قبر بھی۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا لا الہ، نبی ہے پر الہ کوئی نہیں، فرشتے ہیں، فرشتے ہیں پر الہ کوئی نہیں، جنات ہیں پر الہ۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں نے قرآن سبقاً پڑھا ہے اور پھر میں نے سبقاً پڑھایا بھی ہے، میری قرآن پہ نظر ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہو میرے معنی پر، آئے میرے پاس، میں قرآن کی 20 آیتیں اس کے سامنے رکھ دوں گا، 20 آیتیں، یا مجھ پر اعتبار کرو۔ الہ کیا ہے؟ معبود کیا ہے؟ لا الہ، عالم الغیب کوئی نہیں۔ الہ کا کیا میں اب الہ کا میں نہ کرنے لگا ہوں۔ مختار کل کوئی نہیں، متصرف فی الامور کوئی نہیں، قادر و قدیر کوئی نہیں، اولاد دینے والا۔ آپ کی آواز ذرا آہستہ ہو گئی ہے یہاں سے بولو، یہاں سے، اور چہروں پہ مسکراہٹ لا کے بولو۔ عرش پہ رب اپنی وحدانیت کو سن کے خوش ہو رہا ہوگا، خوش ہو رہا ہوگا۔ میری وحدانیت بیان ہو رہی ہے، میری توحید بیان ہو رہی ہے۔ عالم الغیب کوئی نہیں، مختار کل کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، شفائیں دینے والا، اولاد بخشنے والا، رہائیاں دینے والا، سجدے کے لائق، نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، الا اللہ، الا اللہ۔ یہ ساری صفتیں ہیں تو صرف کس کے لیے ہیں؟ میں شک ہے، آئے میرے پاس، میں قرآن کے دلائل کی بارش برسا دوں کہ اس آیت کو دیکھ، اس آیت کو دیکھ، اس آیت کو۔ تو چل چھوڑ یار، میں وہ آیت پڑھتا ہوں جو تم سب کو یاد ہے، بچوں کو بھی یاد ہے، بوڑھوں کو بھی یاد ہے۔ آیت الکرسی شروع کر، اللہ لا الہ، یہ دعویٰ ہے، یہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ دعویٰ۔ میرے سوا الہ کوئی نہیں، نہ حضرت عیسیٰ، نہ حضرت ابراہیم، نہ حضرت عزیر، نہ مائی مریم، نہ جبریل امین، نہ فرشتے، میرے سوا الہ کوئی نہیں، صرف میں ہی الہ ہوں۔ مولا ڈنڈے کے زور سے منوانا چاہتا ہے، مولا جبر سے منوانا چاہتا ہے، مولا سختی سے منوانا چاہتا ہے۔ فرمایا نہیں، جبر سے منوا سکتا ہوں، میرا دروازہ چھوڑ کے کسی اور کے دروازے پہ جا، میں تیری ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں، کر سکتا ہوں، تجھے نابینا کر دوں، کر سکتا ہوں، فالج ہو جائے، کر سکتا ہوں، نہیں کروں گا۔ میں دلائل کے زور سے منوانا چاہتا ہوں، مولا دلیلاں تے عالم سمجھن گے، ان پڑھ دیہاتی کیسے دلیلیں سمجھے گا؟ فرمایا میں نے علمی دلیلیں نہیں دینی، میں نے عقلی دلیل دینی ہے۔ صرف میں الہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ مولا اس کی کوئی دلیل؟ فرمایا پہلی دلیل سن، الحی، دوسری دلیل سن، القیوم،
تیسری دلیل سن، لا تاخذہ، چوتھی دلیل سن، لہو ما فی السماوات، پانچویں دلیل سن، یعلم ما بین ایدیہم، الہ وہ ہوتا ہے جو عالم الغیب ہو، الہ وہ ہوتا ہے جو ایسا زندہ ہو جس پر کبھی موت ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، پہلی دلیل دی، الہ کون ہے؟ عالم الغیب، اللہ لا الہ الا هو الرحمن، دوسری دلیل دی، الرحیم، المالک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، الخالق، البارئ، المصور، المصور، اور الہ وہ ہوتا ہے، جملہ تو یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، المصور پہ ہی کہا کرتا ہوں، لیکن آج جو جملہ کہنے لگا ہوں آپ کو تڑپ جانا چاہیے، موعدوں کو تو تڑپ جانا چاہیے۔ المصور، المصور، الہ میں ہوں، الہ صرف میں ہوں جو گندے پانی کے قطرے پر 3 اندھیروں میں نقشے جماتا ہوں اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیا کرتا ہوں، الہ میں ہوں۔ اللہ نے جب اپنی الوہیت کا ذکر کیا تو پھر صفتوں کی بارش برسات، خالق میں ہوں، باری میں ہوں، مالک میں ہوں، عزیز میں ہوں، الجبار میں ہوں۔ تو میرے نبی اس کلمے کی دعوت دے رہے ہیں، قولو لا الہ، یہ جو توحید کی دعوت اور شرک سے روکنا ہے، یہ اس طرح دینی چاہیے، اس طرح دینی چاہیے، اس طرح دینی چاہیے کہ لوگ دعوت دینے والے کو مجنون کہنے لگیں، جیسے ہمیں کہتے ہیں، جیسے لوگ ہمیں کہتے ہیں ہر وقت توحید توحید توحید، شرک شرک شرک، انہوں نے اور کوئی شے نہیں آندی۔ کیوں بھائی؟ جب وہ میرے نبی کو مجنون کہتے تھے، مکے کے لوگ کہتے تھے یہ مجنون ہے، کس رنگ میں کہتے تھے؟ اس رنگ میں کہ اس کا دماغ صحیح نہیں۔ نبی سے بڑا عقل مند کون ہوتا ہے؟ نبی سے بڑھ کر زیرک کون ہوتا ہے؟ نبی سے بڑھ کے حکیم کون ہوتا ہے؟ اس رنگ میں نہیں کہتے تھے، اس رنگ میں کہتے تھے۔ عکاظ کے بازار میں دیکھو لا الہ الا اللہ، صفا پہاڑی پہ دیکھو لا الہ الا اللہ، مکے کی گلی میں دیکھو لا الہ الا اللہ، اس چوک پہ دیکھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ تو پاگل ہے۔ تو توحید کو اس طرح بیان کرو کہ لوگ کہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ مجنون ہے، پاگل ہے۔ میرے نبی نے جگہ جگہ 13 سال میرے نبی نے ایک ہی دعوت دی، لا الہ الا اللہ۔ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک آدمی ہے جو اس کو پتھر مارتا ہے، تو میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے اور یہ پتھر مارنے والا کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو پتھر مار رہا ہے یہ اس کا سکا چچا ہے، سکا چچا ہے، اس کا نام ابو لہب ہے، عبد العزیٰ۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک پتھر لگا، خون کا فوارہ چھوٹا اور وہ شخص وہیں بیٹھ گیا، اس میں اٹھنے کی سکت نہ رہی۔ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہم جو توحید بیان کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا، صرف لوگ فتوے ہی لگا سکتے ہیں نا، گالیاں ہی بک سکتے ہیں نا،
میرے نبی کے ساتھ کیا ہوا، کائنات کے آقا کے ساتھ کیا ہوا۔ میرے نبی بیٹھ گئے، کہتا ہے پھر میں نے ایک بچی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا، وہ بابا بابا کہہ کے اس بندے سے لپٹ گئی، کہنے لگی بابا یہ پانی لائی ہوں۔ اس بندے نے جب گھونٹ بھر کے کلی کی تو اس میں خون آ گیا، اس میں خون آ گیا۔ میرے نبی کو مارا جا رہا ہے، مکے کی گلی سے گزر رہے ہیں، ابو جال نے پتھر مارا، میرے نبی کے سر میں لگا، میرے نبی نے ہاتھ رکھا، بیٹھ گئے۔ حضرت حمزہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی لونڈی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ شکار پہ گئے ہوئے ہیں، واپس آئے تو لونڈی نے کہا مذہب اپنی جگہ پہ ہے آقا، مسلک مذہب عقیدہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آج جو میں نے تیرے بھتیجے کی بے بسی دیکھی ہے تو مجھ سے دیکھی نہیں گئی۔ اسے پتھر لگا، وہ وہی بیٹھ گیا، اس کی مرہم پٹی کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا، اسے تسلی کے دو بول بولنے والا اس کے سامنے کوئی نہیں تھا۔ حضرت حمزہ اٹھے، ابو جال کے ہاں پہنچے، پہلے بدلہ چکایا، پھر آئے، کہنے لگے بھتیجا میں تیرا بدلہ چکا کے آیا ہوں، ابو جال سے بدلہ چکا کے آیا ہوں۔ میرے نبی نے کہا چچا بدلوں سے خوش کرتے ہو کہ میرا بدلہ لے کے آئے ہو، اس سے خوش کرتے ہو؟ حضرت حمزہ کہنے لگے آج میں نے بھتیجے کو خوش کر کے جانا ہے، بتا کیسے خوش ہوتا ہے؟ میرے نبی نے کہا میں خوش ہوتا ہوں جب تو اقرار کرے لا الہ الا۔ بس میری تقریر کے آخری الفاظ ہیں، مجھ میں آج اتنی سخت بھی نہیں تھی، میں کمراٹ کے پچھلا سارا ہفتہ وہاں رہا ہوں، اور کمراٹ کا جو سفر ہے اس نے میری ہڈیوں کو پیس کے رکھ دی ہے۔ تو آخری لفظ میری تقریر کے یہ ہیں کہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا، ابن حجر عسقلانی نے لکھا کہ جب لوگ میرے نبی کو پتھر مارتے تھے اور لوگ لونڈے پیچھے تالیاں بجا کے مجنون، کذاب، دیوانہ نعرے لگایا کرتے تھے، اور میرے نبی پریشان ہوا کرتے تھے اور پتھروں کی بارش ہوا کرتی تھی، تو میرے نبی کی پناہ گاہ ابو سفیان کا گھر ہوا کرتا تھا۔ جھٹلاؤ اس بات کو، میرے اہل سنت مخاطب ہیں، صرف اہل سنت مخاطب ہیں۔ پناہ گاہ ابو سفیان کا گھر ہے۔ ابو جال نے میرے نبی کی بیٹی کے منہ پہ تھپڑ مارا، بیٹی روتی ہوئی آئی، بابا ابو جال نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اپنے چچا ابو سفیان کو جا کے بتاؤ۔ ابو سفیان کو بتایا گیا، اس نے بیٹی کو ساتھ لیا۔ ابو جال حرم میں تھا، یہاں آ کے وہ بیٹی سے کہتا ہے جتنے زور سے تجھے اس نے تھپڑ مارا ہے میرے سامنے تھپڑ مار کے بدلہ چکا لے، چکا لے بدلہ۔ بیٹی نے آ کے میرے نبی کو بتایا، بابا چچا ابو سفیان کے پاس گئی تھی، اس نے ابو جال کے پاس جا کے میرا بدلہ چکوا دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہم لا تنساہا لابی سفیان، مولا ابو سفیان کے اس اچھے سلوک کو بھول نہ جانا، مولا ابو سفیان کے اس اچھے سلوک کو بھول نہ جانا۔ اگر آپ آئندہ جمعہ وقت پہ آئیں تو میں ذکر کروں گا بنو امیہ کا بھی، اور ذکر کروں گا حضرت معاویہ کی والدہ کا بھی، اور ذکر کروں گا حضرت معاویہ کے والد محترم کا بھی۔ اگر حضرت ابوبکر کا مرتبہ زیادہ ہے تو پھر یہ کیوں کہا گیا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے؟ دیکھیں یہ جزوی فضیلتیں جو ہوتی ہیں نا، جزوی فضیلتیں، یہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کلی فضیلت حاصل ہے، یہ ایک جزوی فضیلت ہے جو حضرت عمر کے متعلق کہی گئی۔ 5-6 مہینے 18 بلاک میں درس نہیں ہوا، آج سے انشاءاللہ 18 بلاک میں درس قرآن کا سلسلہ ہم پھر سے شروع کر رہے ہیں۔ چلو آپ آئیں نہیں، سبحان اللہ تو کہیں یار۔
خوش تو ہونا آپ کا بھی حصہ پڑ جائے. تو میں آج جو درس دوں گا انشاءاللہ مغرب کے بعد، اس میں سورت مریم کا خلاصہ بیان کروں. سورت مریم کا خلاصہ اس میں بیان کروں گا. تو جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ اپنے دوستوں تک اگر اس بات کو پہنچا دیں، میسج کے ذریعے، فون کر کے، جن کو پتہ نہیں ہے انہیں بھی پتہ چل جائے، تو آپ تھوڑا سا یہ محنت کریں. الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی پر دلالت کرنے والا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نیکی کرنے. تو آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا. اپنے دوستوں کو آپ میسج کریں، فون کریں، آپ خود آئیں، اپنے دوستوں کو ہمراہ لیں.